بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل شانه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج کے اس درس میں حاضر بزرگان جماعت، نوجوان ساتھیوں، محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کے گھر میں جمع ہیں، اور اس لیے جمع ہیں تاکہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھ سکیں، اپنے ایمان کو جلا بخش سکیں، اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ ایمان کے مطابق زندگی گزار کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں۔ ایسے افراد اللہ کی نظر میں قابل احترام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کا مدارسہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اللہ کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے ملائکہ مقربین میں کرتا ہے۔ تو آج تعطیل کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، بہت سے لوگ پارکوں میں ہوں گے، بہت سے لوگ ساحل پر ہوں گے، بہت سے لوگ پہاڑ کے دامن میں ہوں گے، بہت سے لوگ آرام کر رہے ہوں گے، بہت سے لوگ دیگر کاموں میں مصروف ہوں گے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے اس عمل میں اخلاص پیدا کرے، اللہ رب العزت اس عمل کو بابرکت بنائے۔ آج کا جو موضوع درس ہے وہ ہے قبر کا عذاب۔ قبر کا عذاب، قبل اس کے کہ میں قبر کے عذاب پر بات کروں، سب سے پہلے اس سے پہلے کا مرحلہ موت کا ہے۔ آدمی مرتا ہے تبھی قبر میں جاتا ہے، اور آدمی قبر میں جائے یا نہ جائے، اس کو چاہے دفن کیا جائے یا دفن نہ کیا جائے، اسے چاہے جلا دیا جائے، چاہے اسے دریا برد کر دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے، چاہے اسے کہیں پھینک دیا جائے اور پرندے کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں، یا اس کے ساتھ کوئی بھی حشر کیا جائے، بہرکیف اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وہ مرحلہ موت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی، خواہشات کو مٹا دینے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ موت جیسی حقیقت اگر انسان کے سامنے ہے تو دنیا کی رغبت نہیں کرے گا،
دنیا کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں پھیلائے گا. دنیا کے لیے وہ جھوٹ، بے ایمانی اور دیگر خرابیاں جو مال دولت کے حصول کے لیے انسان کرتا ہے وہ نہیں کرے گا، کیونکہ موت اس کے سامنے ہے. اور موت ایسی اٹل حقیقت ہے میرے بھائیوں جس پر یقین کر لینے کے بعد آدمی موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، فانی زندگی کی تیاری نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حازم اللذات کہا ہے، لذتوں کو چٹ کر جانے والی، لذتوں کو کھا جانے والی، لذتوں کو مٹا دینے والی. موت حقیقت ہے، اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. اس کائنات کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اللہ کی ذات ہے جو باقی ہے. جو مخلوق ہیں ان کو فنا ہونا ہے، خالق کی ذات اول ہے آخر ہے. اور کب فنا ہونا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ان امور میں سے ہے جن کو ہم آپ کوئی بھی مخلوق نہیں جانتی ہے. کتنی چیزیں ایسی بنائی جاتی ہیں جن کی صلاحیت کی، جن کے استعمال کی ایک ڈیٹ مقرر ہوتی ہے، ایک تاریخ مقرر ہوتی ہے، لیکن تاریخ اس صلاحیت کے اندر ہی وہ چیزیں فنا ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انسان کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، لیکن ایک انسان کب مرے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آخر آیت میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سورہ لقمان کی یہ آخری آیت تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کیسی ہوگی، مفید ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی، اللہ ہی اس کو نازل کرتا ہے، وہی اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے اللہ ہی کے علم میں ہے. آج ہمارے ہاں ٹیکنیک نکل جانے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علم پر لوگ حاوی ہو چکے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ صرف اتنا پتہ لگا سکتے ہیں کہ کنڈیشن ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے اس کی، جنین کی، انفینٹس کی کنڈیشن ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں بس. اس کے علاوہ وہ ہونے کے بعد زندہ رہے گا، رحم مادر ہی میں ختم نہیں ہوگا، نکلنے کے بعد مسلم ہوگا کہ کافر ہوگا، نیک ہوگا کہ کیا بولتے ہیں بیکار ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، نہیں معلوم. اللہ جانتا ارحام میں کیا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی یہ نہیں جان سکتا ہے کہ کل کیا کمائے گا. 4تھی چیز اللہ بہتر جانتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا رہتا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، قبرستان آدمی پہنچ جاتا ہے، کھانے کے لیے گاڑی لے کر کے آتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کل کیا کمائے گا کسی کو نہیں معلوم. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی، کس جگہ اس کی موت آئے گی، نہیں جانتے لوگ. زندگی بھر سفر نہ کرنے والے لوگ، گاؤں میں پڑے ہوئے لوگ، ان کے بال بچے بمبئی میں ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، اٹھا کر کے یو پی سے، بہار سے، بنگال سے، پنجاب سے، دلی سے، کوکن کے علاقوں سے، فلاں جگہ سے لا کر کے بمبئی کے ہسپتال میں لا کر کے ڈال دیتے ہیں، اور انتقال کہاں ہوتا ہے؟ فلاں ہسپتال کے فلاں بیڈ پر. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس زمین پر موت آئے گی. موت ایک اٹل حقیقت ہے. اللہ رب العزت نے اس اٹل حقیقت کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ تم چاہے جہاں کہیں رہو، گرچہ مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو، تم کو موت لا محالہ پکڑے گی.
میرے بھائیوں، یہ موت ہے جو حقیقت ہے، جس حقیقت کا انکار کوئی بھی فرد بشر، وہ مومن ہو کہ کافر ہو، ملحد ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ موت ہماری دنیا کی آخری حقیقت ہے۔ اس دنیا کے بعد میرے بھائیوں دوسری دنیا ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دوسری دنیا جو شروع ہوتی ہے، اس دنیا کو ہم یوم الآخر کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی کو یوم الآخر کا ایک حصہ ہم مانتے ہیں، اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا، دوسری دنیا پر ایمان رکھنا، یہ ہم مومنوں کا شیوا ہے، اور ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب آدمی یوم آخر پر ایمان رکھے۔ آپ کہیں گے کہ یوم آخر تو وہ دن ہوگا جب اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتہ سور پھونکے گا، تیسرے سور میں سب لوگ آ کر کے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، وہ یوم آخرت ہوگا؟ میرے بھائیو، یوم آخرت وہی نہیں ہے۔ وہ یوم آخرت کا آخری دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت سب کا حساب و کتاب کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر برائی جو کیا ہوگا اس کو میرے سامنے پائے گا۔ لیکن آدمی کی موت کے بعد ہی سے آخرت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، وہ دن شروع ہو جاتے ہیں جن دنوں کی حقیقت ہم اپنی اس دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یوم آخر پر ایمان، میں نے کہا، ہمارے ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے۔ جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ویسے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، میں نے کہا موت کے بعد کی زندگی یہ آخرت کے دن کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کی منزل کو آخرت کی منزل قرار دیا ہے۔ قبر کی منزل آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آدمی قبر میں ڈالا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تفصیلی روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف و منقول ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، بکثرت روایات آپ پائیں گے، طویل سے طویل ترین روایات آپ پائیں گے قبر کے مکمل حالات کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ذہن میں رہے، یہ نقطہ ہم اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے رکھیں کہ ہمارے موت کے بعد کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ مرحلہ آخرت پہ ایمان کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، آخرت کے منازل میں سے ایک منزل ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہہ کر کے عذاب قبر کا یا نعیم قبر کا، اللہ قبر کی نعمتوں کا انکار کر دے کہ ہم قبر کو کھودتے ہیں، تو ہمیں ایک مومن کا، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفنایا تھا، دفنایا تھا، اس کا ڈھانچہ ہم کو ملتا ہے، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جنت کی کیاری ہے یا جنت کی ہوا آ رہی ہے، یا وہ نم کنومت العروس، جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے دولہا سوتا ہے سو جاؤ، اس طریقے سے اس طرح کوئی کیفیت دکھائی نہیں پڑتی، اس کی بوسیدہ ہڈیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یا تو آپ کی آنکھیں سچی ہیں، دنیاوی آنکھیں جو یہ دیکھ رہی ہیں،
یا آپ سچا اللہ اس کے رسول کو مانیے جنہوں نے کہا ہے کہ قبر کے اندر اگر صاحب ایمان جاتا ہے تو سوال و جواب کے بعد اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اس کو جنت کا اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں جنت سے ہوائیں آتی ہیں، اور اگر وہ کافر ہوتا ہے، غیر مومن ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، دین کے اندر شک کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے اوپر، جلاد قسم کے فرشتے اس کے اوپر متعین کر دیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک عذاب دیتے رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ آخرت کے امور ہیں، امور آخرت ہیں، تو ہمیں اللہ اس کے رسول پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ہم مومن ہیں، ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں میرے بھائیوں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری دنیا، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ذہن و دماغ اس دنیا کے لیے ہیں، دوسری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ آخرت کے امور پر ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا ہے، جو ہمارے رب نے قرآن کریم میں ہم سے کہہ دیا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، گرچہ ہماری دنیاوی آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اور امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر کئی مثالیں اس طرح دی ہیں کہ قبر کے معاملات کو، جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی نعمتوں کو یا اس کے عذاب کو ہم دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں یا اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ عذاب قبر کو دیکھ لو یا اس کو سن لو تو تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا جو ہے چھوڑ دو، اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ جان جاؤ کہ قبر کے اندر کس طریقے کا عذاب ہوتا ہے، کس طریقے سے جو ہے کیا بولتے ہیں کافروں کو اذیتیں دی جاتی ہیں، تو تم لوگ اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کرو گے، لذات و شہوات کو بھول جاؤ گے، اور صحرا کو، غیر آباد جگہوں کو لازم پکڑ لو گے تاکہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے امور میں شامل ہے کہ قبر کے امور پر ایمان لانا، ان احوال پر، ان کیفیات پر ایمان لانا جس کو ہمارے رسول نے یا جس کو ہمارے رب نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اس پر کما حقہ ایمان لانا، ویسا ایمان لانا جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، بلا کیفیت کو سمجھے ہوئے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، بغیر اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ جملہ کے جملہ اس بات پر متفق ہے کہ عذاب قبر یا نعیم قبر پر، قبر کی نعمتوں پر ایمان یہ ہمارا شیوا ہے اور ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ خوارج نے انکار کیا ہے، جو اہل السنہ والجماعہ کے طریق سے، اس کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بعض معتزلہ نے انکار کیا ہے، بقیہ اہل السنہ والجماعہ اور اکثر معتزلہ جو کہ حقیقت میں اہل السنہ والجماعہ کے قریب بھی نہیں ہیں، ان کا بھی نصوص کے اعتبار سے یہ دعویٰ ہے کہ قبر کا عذاب یا قبر کی نعمتیں یہ برحق ہیں۔ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے دلیل دی ہے عذاب قبر یا نعیم قبر پر۔ قبل اس کے کہ میں روایتیں پیش کروں، میں عقلی بات چونکہ لوگ کر کے اور ملحدوں کے اور ان لوگوں کے جو نصوص ظاہرہ کو نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کے چکر میں پڑ کر کے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کی دلیل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے دی ہے کہ ہم مردوں کو جب کھودتے ہیں، قبر دوبارہ کھودتے ہیں، ہڈیاں نکلتی ہیں، پسلیاں نکلتی ہیں، لوگوں کے سر نکلتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں کوئی منظر دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے دماغ کی ایک لمٹ رکھی ہے۔ وہ لمٹ دنیا کے لیے محدود ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اخروی امور کی، آخرت کی امور کی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے کان، ہماری آنکھیں دنیاوی امور میں محدود لمیٹڈ چیزوں کا احاطہ کر سکتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اخروی امور میں جانے کے لیے اور وہاں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے۔ بطور مثال، لمیٹڈ چیز اس لیے میں بول رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر جن رہتے ہیں، کیا ہم جنوں کو دیکھتے ہیں؟ شیاطین کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھ پاتے، الا ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر لے، کوئی اور شکل اختیار کر لے۔ کیا وہ موجود نہیں ہے؟ انکار کر دیں۔ اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ہمیں دکھائی پڑتے ہیں اللہ کے فرشتے؟ نہیں دکھائی پڑتے ہیں۔ ہماری آنکھ کی ایک لمٹ ہے، اللہ نے جو مقرر کی ہے۔ یہی نہیں، یہ تو غیبیات کے معاملات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مشاہدات میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہماری اس فضا کے اندر ہوائیں موجود ہیں جو الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ کچھ کو ہم آکسیجن بولتے ہیں، کچھ کو نائٹروجن بولتے ہیں، کچھ کو دوسرا بولتے ہیں، کچھ کو تیسرا بولتے ہیں۔ کیا ہماری آنکھیں ان کو دیکھ پاتی ہیں؟ نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ بھائی، دنیا کے جملہ امور کا آپ مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آخرت کے امور کا مشاہدہ کر لیں۔ دوسری چیز کہ ہر چیز کو ناپنے کے لیے الگ الگ پیمانہ ہوا کرتا ہے۔ آپ قبر میں فرشتوں کے گرز کی آواز کو دیکھنے کے لیے قبر کھود کر کے انکشاف کر کے آپ دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ امور غیبیہ میں سے، میں نے کہا امور آخرت میں سے ہے۔ آپ وہاں مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو جانچنے کے لیے یہ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، برا سلوک کیا جا رہا ہے، آپ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی، آپ کے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے۔ آخرت کا پیمانہ الگ ہوگا، دنیا کا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ آخرت کے میں کتنے امور ایسے ہوں گے جن کے پیمانے دنیا میں آج بھی رائج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو تولے گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے ایسی ترازو کے اندر جس میں دو پلڑے ہوں گے، جسے پرانی ترازو چلتی تھی، ایک طرف باٹ رکھا جاتا تھا، ایک طرف سامان رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کیسے لائے جائیں گے؟ اعمال کی شکل میں ہوں گے، گٹھری کی شکل میں ہوں گے آپ کے اعمال، بطاقات کی شکل میں، کارڈ کی شکل میں ہوں گے، یا کس شکل میں ہوں گے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اعمال میں، اعمال کا وزن، ہماری باتیں بھی تولی جائیں گی میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأ المیزان۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آدمی کہتا ہے یہ میزان کو بھر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر وزن کیا جائے لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ کر کے اور دوسرے پلڑے میں پورے آسمان اور زمین کو رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں۔ ہمارے پاس
اخروی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس آلات نہیں ہیں. جیسے دنیا میں بہت سے امور کو تولنے کے لیے الگ الگ آلات ہوا کرتے ہیں. آج بخار چیک کرنے کے لیے آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں. آپ کہیں نہیں میں بخار چیک کرنے والے آلے سے دودھ کی جو ہے ڈینسٹی دیکھوں گا کتنا پیور ہے کتنا نہیں ہے. نہیں دیکھ پائیں گے آپ. اس کا الگ آلہ ہے. آپ بی پی چیک کرنے کے لیے پریشر کی مشین لگاتے ہیں اور بی پی چیک کرتے ہیں. ہارٹ چیک کرنے کے لیے آپ دوسری مشین لگاتے ہیں اور اسے ہارٹ چیک کرتے ہیں. پیٹرول چیک کرنے کے لیے الگ پیپر سے آپ اس کو چیک کرتے ہیں. ہر چیز کے چیک کرنے کا، ہوا چیک کرنے کے لیے آپ کی دوسری مشین ہوتی ہے جس کو آپ ٹیوب میں لگا کر کے ہوا چیک کرتے ہیں کتنا ہوا کتنا پریشر ہمارے ٹائر میں اور ٹیوب میں موجود ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا معیار ہے. ہماری صرف یہ دو آنکھیں دو کان ہی دنیا کے امور کو چیک کرنے کا جب معیار نہیں ہے تو آخرت کے امور کا چیک کرنے کا معیار کیسے بن سکتے ہیں؟ تیسری دلیل ان لوگوں کے عقیدے پر رد کرنے کے لیے جو آخرت کے امور کا متواتر حدیثیں آنے کے بعد، قرآنی آیات آنے کے بعد عذاب قبر یا نعیم قبر کا انکار کرتے ہیں. ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح عقید تحویہ مفصل کے اندر لکھا ہے کہ یہ ایک جسمانی اور روحانی معاملہ ہے جو اخروی امور سے متعلق ہے. اس کی ایک مثال سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم گھر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہمارے والد یا ہمارا بھائی یا کوئی بھی آدمی سویا ہوا ہے. سونے میں ایک آدمی کو نیند آتی ہے، بہترین نیند آتی ہے، سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے. بغل ہی ایک آدمی سویا ہوا ہے جو بیچارہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ڈکیتوں نے اس کے گھر پر اٹیک کر دیا ہے، اس کا مال لوٹ رہے ہیں، اس کو زد و کوب کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور وہ خواب میں پریشان ہو رہا ہے، روحانی طور پر بھی، جسمانی اور دماغی طور پر بھی. لیکن اس کا احساس آزو بازو سوئے ہوئے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. جب دنیا میں یہ چیز ممکن ہے تو آخرت میں ایک ہی قبر کے اندر کسی کو عذاب ہو رہا ہو اور کسی کو نعمتیں ہو رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس کے حالات کو بہتر جانتا ہے. جب دنیا میں چیز ممکن ہے تو آخرت میں بدرجہ اولا ممکن ہے، اور ہمارے پاس اس کا چیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آمنا و صدقنا کہیں. کس پر؟ اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. میرے بھائیوں، یہ چند جوابات تھے جو ہم نے منکرین عذاب قبر یا منکرین نعیم قبر کے تعلق سے دیے ہیں. یہ چند جوابات ہیں. اسی لیے لجنہ دائمہ علماء سعودی عرب کا فتویٰ ہے. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی عذاب قبر کا یا نعیم قبر کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ انہوں نے ذکر کیا جس پر تمام لجنہ کمیٹی کے علماء کی دستخط موجود ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ قبر کی نعمتوں پر یا اس کے عذاب پر ایمان رکھنا یہ ایمان بالآخرہ کا ایک حصہ ہے، آخرت کے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور آخرت کے امور ایسے ہیں جن کو ہم دنیاوی نگاہوں سے یا دنیاوی کانوں سے، دنیاوی اعضاء سے اپنے نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا واجب ہے. اور امور آخرت میں سے یا ارکان ایمان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنا کفر کرنا ہے. کوئی کہتا ہے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہوں، تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہوں. کیا ہوگا وہ؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے بھائی، 5 میں تو 7 ہے.
کوٹیوں والا مسئلہ نہیں یہاں پر ادخلوا فی السلم کافہ والا مسئلہ ہے. مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے. ایک بھی چیز آپ نے بغل میں کیا، سائڈ میں کیا، ایمان سے خارج. تقدیر کا انکار کیا تھا بصرہ والوں نے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا، انہوں نے صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی پہلی تفصیلی روایت ہے میرے بھائی، انہوں نے بصرہ سے آئے ہوئے لوگوں سے کہا کہ سنو، جب تم بصرہ جانا تو جا کر کے ان لوگوں کو کہہ دینا انی بریء منہم وانہم براء منی. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ میں سے، اور علم کے اعتبار سے صحابہ میں فائق صحابی. کیا کہتے ہیں کہ جا کر کے ان لوگوں کو کہہ دینا جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر ان سے بری ہے. آپ کسی مسلمان سے برات کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یا تو آپ ایمان پر ہیں یا تو وہ ایمان پر ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا، یقین کے ساتھ کہا، اور کیا کہا؟ وَأَنَّهُمْ بَرَاءُ مِنِّي، وہ ہم سے بری ہیں، وہ ہم سے لا تعلق ہو چکے آج سے. انہوں نے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، ان کا کوئی نفل عبادت، ان کا کوئی فریضہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا ما لم یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں. بقیہ 5 میں سالم تھی، 6 کا انکار کر رہی تھی. میرے بھائیوں، ارکان ایمان جو 6 ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا، کوئی کہتا ہے میں فرشتوں کو نہیں مانتا، نکل جائے گا ایمان سے. کوئی کہتا میں یوم آخر کو نہیں مانتا، یوم آخر کو نہیں مانتا، آخرت کے دن کو نہیں مانتا، کیا باقی رہے گا اس کا؟ ایک مومن ایمان پر قائم و دائم اسی لیے رہتا ہے، نیک اعمال پر قائم و دائم اسی لیے رہتا ہے، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا قیامت کے دن. ذرہ برابر نیکی ہمارے کام آئے گی، ذرہ برابر بدی ہمارے سامنے آئے گی. لیکن اگر انکار کر دیتا ہے، علماء لجنہ دائمہ نے لکھا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، کفر کا مرتکب ہے، کفر صریح کا مرتکب ہے، کیونکہ ایمانیات میں سے ایک اہم چیز ایمان بالقبر کا وہ انکار کر رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی جو قیامت کے وقوع کے پہلے اور کسی بھی انسان کے موت کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ زندگی برزخی زندگی کہلاتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ یوم آخر کے اجمال میں شامل ہے. یوم آخر کے معنی میں کیا ہے؟ یہ شامل ہے. اسی لیے بات اب کریں گے ہم عذاب قبر کی. قبر میں نعمتیں بھی ہوتی ہیں. نعمتوں کی بات جو کہ موضوع تفصیل میں چلا جائے گا، نعمتوں کی بات اگر کی جائے گی اجمالاً انشاءاللہ کچھ باتیں ضرور آئیں گی. عذاب قبر کی ہم بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ غافر کے اندر ذکر کیا ہے آل فرعون کا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. بدترین عذاب کیا تھا؟ ہم آپ سب جانتے ہیں آل فرعون کا انجام کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. وہی دریا جو موسیٰ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے رحمت ثابت ہوا تھا، وہی دریا فرعون اور اس کے آل کے لیے کیا ثابت ہوا؟ زحمت ثابت ہوا. اللہ نے غرقاب کر دیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ کہتا ہے صبح و شام وہ جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے قیامت تو بھی قائم نہیں ہوئی ہے. قیامت جب قائم ہوگی، سب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، تب قیامت قائم ہوگی. اور قیامت قائم ہوگی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. یہ بھی آخرت کے ایمان میں سے ہے کہ آدمی قبر پر ایمان رکھے، قبر کے عذاب و نعیم پر ایمان رکھے، اور اس کے بعد میں کیا بولتے ہیں قیامت کے وقوع پر ایمان رکھے.
اور ساتھ ہی ساتھ حشر پر نشر پر ایمان رکھے، اور اعمال پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، وہاں پر میزان قائم کیا جائے گا، وہاں پر پل صراط ہوگا، وہاں پر نبی کا حوض ہوگا. یہ سب تفصیلی ایمان ہے جو ہم آخرت کے دن کے بارے میں رکھتے ہیں. اللہ نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا ہے کہ آل فرعون کو بدترین عذاب نے تو گھیر لیا، لیکن صبح و شام و جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. دیکھیے، آپ دیکھیے گا اللہ نے انجام بتلا دنیا کا آخری انجام. بدترین عذاب نے گھیرا، غرقاب ہو کر کے مرے. پھر جہنم پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. اللہ نے یہ بیان کیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ کہے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو. عذاب کا پیچھا قیامت کے دن فیصلے کے بعد بھی نہیں چھوٹنے والا ہے، جہنم ہی میں ان کو جانا ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر القرطبی کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی سب سے واضح، سب سے مضبوط آیت ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کے عذاب سے پہلے کافروں کو، مجرموں کو اللہ رب العزت عذاب قبر بھی دیتا ہے، عذاب قبر بھی دیتا ہے. میرے بھائیوں، میں نے ذکر کیا بھی آپ کے سامنے کہ عذاب قبر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی قبر میں جائے گا تو بھی عذاب، یا کسی کے سامنے ذکر کر دیا جائے بھائی عذاب قبر ہوتا ہے، اور وہ کہہ دے بھائی تم لوگ قبر میں جاتے ہو تم کو عذاب ہوگا، ہم تو مردوں کو اپنے جلا دیتے ہیں، اپنے مردوں کو گدھوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اپنے مردوں کو لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں. میرے بھائیوں، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک تفصیلی عبارت ذکر کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ عبارت آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. امام طحاوی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، امام ابن ابی حنیفہ رحمہ اللہ نے شرح تحویہ میں ذکر کیا ہے وقد توارت الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں متواتر ہیں، مسلسل آئی ہوئی ہیں، فی ثبوت عذاب القبر و نعیمہ، کہ عذاب قبر ثابت ہے اور قبر کی نعمتیں بھی ثابت ہیں. عذاب قبر کس کے لیے؟ اللہ کے گنہگار بندوں کے لیے. اور نعمتیں کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے. لمن کان لذالک اہلا، ان لوگوں کے لیے جو عذاب کے یا نعمتوں کے حقدار ہیں. وسؤال الملکین، اور یہ بھی ثابت ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں. سوال کس کے بارے میں ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ ہم اور آپ بار بار حدیثیں سن چکے ہیں کہ دو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور مردے کو اٹھاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں 3 سوال: من ربک وما دینک ومن نبیک. اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. تفصیلی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، قبر میں کیا کیا حالات ہوتی ہیں. بعض روایتوں میں مزید تفصیل موجود ہے، موت سے لے کر کے عذاب قبر کے اندر سوال، اس کے عذاب یا نعمتوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات بیان کی ہیں. چند تفصیلات انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. تو یہاں پر جو ہے ملکین کا سوال، دو فرشتے سوال کرتے ہیں. فیجب اعتقاد ثبوت ذلک والایمان بھی. ابن ابی حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے اور ان پر ایمان بھی واجب ہے. ولا نتکلم فی کیفیتہ، لیکن اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے ہم اس کو نہیں بول سکتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ غیبی امور میں سے ہے. غیبی امور کی کیفیت چونکہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیفیات بیان کی ہیں اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن کیسا عذاب ہوتا ہے، کس طرح لپٹ آتی ہے، کس طرح جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اور اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے. اسی لیے ہم کیفیت کو نہیں بیان کر سکتے ہیں. ایمان لاتے ہیں
کہ مردوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے یا تو نعمتیں ملتی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، عذاب میں ان کو ڈال دیتا ہے. اذ لیس للعقل وقوف علی کیفیتہ، کیونکہ عقل اس کی کیفیت پر واقف نہیں ہے، عقل اس کی کیفیت تک نہیں پہنچ سکی ہے. لکونہ لا عہد لہ بہ فی ہذا الدار، اس لیے کہ ہم ایسی دنیا میں ہیں جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی آدمی کسی کو مارتا ہے، کوئی کسی کو جلاتا ہے، معروف ہے کہ یہاں کا مارنا ڈنڈے سے ہوتا ہے، چمڑے سے بیلٹ سے مارے گا، اس سے مارے گا، اس سے مارے گا. آگ سے جلاتا ہے، آگوں کی کیپیسٹی ہم کو معلوم ہے، کون سی آگ کس طرح جلتی ہے، راکیل کی آگ کتنا تیز جلے گی، پیٹرول کتنا تیز جلے گی، گیس کتنا تیز جلے گی، ہمیں اندازہ ہے ٹیمپریچر کتنا ہائی سے ہائی ہو سکتا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں، آخرت کے امور کے بارے میں ہمارے پاس اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تو اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. وَالشَّرْعُ لَا يَأْتِي بِمَا تُحِيلُهُ الْعُقُولُ، کہتے ہیں شریعت ایسی چیزوں کو پیش نہیں کرتی ہے جو عقلاً محال ہو، بل ان الشرع قد یاتی بما تحار فیہ العقول، شریعت ان چیزوں کو لاتی ہے جس سے عقلیں حیرت میں پڑتی ہیں، لیکن وہ محال ہوں، ناممکن ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. شریعت نے اگر بیان کیا ہے تو محال نہیں ہوگا، وہ ممکن ہے. لیکن ہماری عقل آج کیا ہے، حیرت میں پڑ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ناپنے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے، اس کی کیفیت کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. فَإِنَّ عَوْدَةَ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ لَيْسَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْهُودِ فِي الدُّنْيَا، اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے میت کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، جب لوگ دفنا کر کے چلے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر کے دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں اور اس کو ایسے مانے جیسے دنیا میں چلتا پھرتا تھا، بولتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، جس طریقے سے اٹھتا تھا ویسے اٹھا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، فرشتے اس کی روح اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، گرچہ وہاں پر اس کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کس طرح انجام دیتا ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، بٹھا کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں، یقیناً وہ بٹھایا جاتا ہے. بیٹھنے کی کیفیت کے بارے میں ہم بحث نہیں کر سکتے ہیں. دوسری جگہ ذکر کیا ہے وَعَلَمْ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ، یہ جان لیجئے کہ عذاب قبر عذاب برزخ ہے. اور برزخ کیا ہے؟ میں نے کہا برزخ یہ آخرت کے امور میں سے، آخرت کے ایام میں سے کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں. فَكُلُّ مَنْ مَاتَ، ہر آدمی جو انتقال کر جائے، وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَذَابِ، اور وہ عذاب کا مستحق ہو، نَالَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ، اس کو اس کا نصیب، اس کا حصہ پہنچ کر کے رہے گا. قُبِرَ أَوْ لَمْ يُقْبَرْ، چاہے اسے قبر میں دفن کیا گیا ہو، چاہے قبر میں دفن نہ کیا گیا ہو. اکلتہ السباع، چاہے اس کو درندوں نے کھا لیا ہو. او احترق حتی صار رمادا، یا جلا کر کے اس کو راکھ کر دیا گیا ہو. ونصف فی الہوا، اور ہوا میں اس کو بکھیر دیا گیا ہو. او صلب او غرق فی البحر، یا اسے سولی دے دی گئی ہو یا اسے سمندر میں ڈبو دیا گیا ہو. وصل الی روحہ وبدنہ من العذاب، ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی روح کو، اس کے بدن کو عذاب پہنچے گا، روح کو بھی پہنچے گا اور اس کے بدن کو بھی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. ما یصل الی المقبور، ویسا ہی جیسے کس کو پہنچتا ہے، اس آدمی کو جس کو قبر میں کیا کیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے. وما ورد من اجلاسہ واختلاف اضلاعہ ونحو ذلک، اور اس کے ساتھ ساری کیفیتیں ہوں گی کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، قبر اس کو بھیجتی ہے، دباتی ہے، قبر کیا کرتی ہے، اس کو ضم کرتی ہے، ملاتی ہے، یہاں تک کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں کیا ہو جاتی ہے، گھس جاتی ہے. اس کے بعد میں پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کے اندر روح کو ڈالا جاتا ہے. کہتے ہیں واجب ہے ان یفهم عن الرسول مرادہ من غیر غلو ولا تقصیر،
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھیں بغیر غلو کیے ہوئے، بغیر کوئی کوتاہی کیے ہوئے۔ یہاں پر چند ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ کن لوگوں نے، خوارج نے، بعض معتزلہ نے جو ہے اور بعض ملحدین نے جو ہے انکار کیا عذاب قبر کا، اور میں نے ان کے اوپر تردید میں کچھ دلیلیں بھی آپ کے سامنے دی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں اذ الظالمون فی غمرات الموت، سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں، جب ظالمین موت کے غمرات میں، اس کے سکتات میں ہوتے ہیں، اس کے آخری لمحات میں ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اس کی روح کو کیا کریں؟ قبض کرے۔ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، فرشتے کہتے ہیں تم اپنی جانوں کو نکالو، آج تمہیں کیا ہے؟ رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ بھی اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آیت کریمہ بھی عذاب قبر پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تیسری آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی، سنعذبہم مرتین، سنعذبہم مرتین، اللہ نے کہا ہے ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب کہاں پر؟ عذاب الدنیا و عذاب القبر۔ اس کے بعد میں اللہ نے عذاب آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ مرتین، دنیا میں عذاب، دوسری مرتبہ کب؟ بیچ والا مرحلہ، برزخی جو مرحلہ ہے، عذاب قبر کا جو مرحلہ ہے، اس میں اللہ عذاب دے گا ان کو، کافروں کو۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ جہنم میں داخل کیے جانے کا۔ تو 2 مرتبہ عذاب کے بارے میں اکثر مفسرین صحابہ سے لے کر کے آج تک اس بات پر متفق ہیں کہ مرتن فی الدنیا و مرتن فی البرزخ، دوسری مرتبہ ان کو عذاب کہاں ہوگا؟ برزخ میں اور قبر میں ہوگا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 تھی۔ اس طریقے سے ایک آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت سے۔ قول میرے بھائیو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ قول ثابت ہے جس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، جس سے ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں، جس سے ہمارے ایمان کی تجدید ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کہتا ہے، اللہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے، کس سے؟ قول ثابت سے، ثابت بات سے، مکمل بات، ثابت یعنی مکمل، جس کے اندر نقص نہ ہو۔ کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں بھی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقعد المؤمن فی قبرہ، جب مومن اپنی قبر کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے، اتیا ثم شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ گواہی دیتا ہے کس کی؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی اللہ رب العزت کا قول ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بدولت اور برزخی زندگی کے شروعات میں، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کلمے کی بدولت کیا کرتا ہے؟ ثابت قدم رکھتا ہے۔ مومنوں کی زندگی میرے بھائیوں کیسی گزرتی ہے؟ نعمتوں والی زندگی۔ جب مومن جواب دے دیتا ہے، من ربکا کا جواب، ما دینکا کا جواب، ومن نبیکا کا جواب جب دے دیتا ہے تو اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا جہنم کا ٹھکانہ تھا اگر تم صحیح جواب نہ دیے ہوتے۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں بعض روایتوں کے مطابق اتنی روشنی ہوتی ہے جتنی 14ویں رات کی چاند میں روشنی ہوتی ہے۔ اس کی قبر میں اس کا ٹھکانہ
جنت کا دکھایا جاتا ہے جہاں سے اس کی ٹھنڈی ہوائیں اور اس کی نعمتوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، کہ تم سو جاؤ جس طریقے سے جو ہے پہلی رات کا دولہا جو ہے اور پہلی رات کا جوڑا سوتا ہے، آرام کے ساتھ سو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ ثابت قدم رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اہل ایمان کو قبر کے اندر توفیق دیتا ہے، کس کی؟ ملائکہ کے سوالوں کے جواب دینے کی۔ دوسری تفسیر اسی میں ذکر کی گئی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہتے نزلت فی عذاب القبر، کہ آیت کریمہ کس کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ عذاب قبر کے سلسلے میں، کہ جہاں پر کفار کو عذاب ہوتا ہے وہیں پر مومن ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسری جگہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی دونوں روایتیں ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو یہودی عورتیں آئیں اور انہوں نے ذکر کیا کہ تم لوگ عذاب قبر میں آزمائے جاؤ گے، اور اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے کلمات کہیں کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قبر میں آزمائے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتنون فی قبورکم مثل او قریب فتنۃ الدجال، تم قبروں میں آزماؤ جاؤ گے ویسے ہی جس طرح دجال کے فتنے کے وقت موجودین لوگ آزمائے جائیں گے۔ دجال کا فتنہ بھی بہت سخت ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے دجال سے پناہ مانگی، تو فتنے دجال کے وقت جس طرح لوگ آزمائے جائیں گے ایسی ہی آزمائش کہاں پر ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا قبر کے اندر آزمائش ہوگی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد، ماں عائشہ کے روایت کے الفاظ تھوڑا سا الگ ہیں، ان میں یہ کہ دو یہودی عورتیں آئیں، دونوں نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، میں نے کہا نہیں تم لوگ قبر میں عذاب دیے جاؤ گے، یہودی، مومنین کو عذاب نہیں ہوگا، مومنین نہیں آزمائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی آئے، میں نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عذاب قبر برحق ہے۔ عذاب قبر کیا ہے؟ برحق ہے، اور اس کے اندر تمہاری آزمائش ہوگی۔ اس کے بعد ماں عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نماز نہیں تھی مگر آپ عذاب قبر سے اس نماز کے اخیر میں پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی مسنون دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ میرے بھائیوں، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہنا، عذاب قبر سے اللہ کے امان میں آنا، ظاہر سی بات ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، عذاب قبر سے مامون کون رہتا ہے، اور عذاب قبر کن کن وجوہات کی بنیاد پر آتا ہے، ہوتا ہے لوگوں کو، چند منٹ میں انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا دو قبر والوں کے پاس سے، دو قبر کے پاس سے اللہ کے نبی گزرے اپنے اصحاب کے ساتھ، آپ نے کہا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے۔ ظاہر سی بات اللہ کے نبی عالم الغیب تو نہیں تھے، آپ نے جو بات کی ہے وہ بات اللہ کی طرف سے آپ کو بذریعے وحی بتلائی گئی،
تب آپ نے ان کے بارے میں لوگوں کو خبر کیا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں کا ایک شخص ایسا ہے جو اپنی پیشاب سے یا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. جب بھی پیشاب کرتا تھا تو اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے لگ جایا کرتے، احتیاط نہیں کرتا تھا. گویا طہارت کا اہتمام نہ کرنا، پیشاب سے نہ بچنا، اس میں احتیاط نہ کرنا بھی عذاب قبر کا مستحق ہونا ہے. دوسرا کون تھا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. دوسرا آدمی وہ تھا جو چغل خوری کیا کرتا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کے یہ دو نمونے عذاب قبر کے دکھائے گئے میرے بھائیوں، اور دونوں معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کہ یہ دونوں کسی بڑے مسئلے میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ بڑا ہے، ایسا نہیں بڑا مسئلہ نہیں، دونوں کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی آدمی پیشاب کے چھینٹے سے احتیاط نہیں کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرتا ہے. کوئی آدمی چغل خوری کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرتا ہے. بلا شک بے اتفاق امت یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے شرطوں میں ہم جانتے ہیں جن گناہوں پر عذاب کی وعید ہے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے. دائمی عذاب کی وعید جس پر ہے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں. اسی لیے علامہ اقبال کیلانی نے اپنی کتاب قبر کے بیان میں ذکر کیا ہے کہ گناہ کبائر سے بھی انسان کبھی کیا ہے عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کیوں کہا یہ دونوں گناہ بڑے نہیں ہیں؟ کیونکہ آدمی ان دونوں چیزوں میں احتیاط کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں بچائے، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے عذاب قبر میں ڈال دیا. ان کو قبر میں ان کے لیے عذاب کو متعین کر دیا ہے صرف پیشاب کے چھینٹے سے ایک آدمی کے نہ بچنے کی وجہ سے. دوسرے آدمی کا گناہ یہ تھا کانا یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کیا کرتا تھا، لوگوں کی مذمت ان کے پیٹھ کے پیچھے کیا کرتا تھا. میرے بھائیوں، اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اسی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ ٹہنی لی، ہری ٹہنی لی، اور اس کے دو حصے کیے. ایک قبر پر ایک کو گاڑ دیا، دوسرے قبر پر دوسرے کو نصب کر دیا، اور کیا کہا؟ لعل اللہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا. شاید اللہ تعالی جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، قبروں پر پیڑ لگاتے ہیں، قبروں پر پودے لگاتے ہیں، قبروں پر سبز چیزیں ڈالتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور کن کی قبروں پر ڈالا جاتا ہے؟ جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہمارا دعویٰ ہوتا ہے، ہماری باتیں ہوتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ بندی تھی. پھول وہیں پہ جاتا ہے. اور دلیل کیا بنائی جاتی ہے؟ یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ صاحب قبر کے ساتھ یا صاحب قبرین کے ساتھ
دونوں قبر والوں کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا وحی کے ذریعے کہ دونوں کس میں مبتلا ہیں؟ عذاب میں مبتلا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ کیا ہم بھی اپنے بزرگوں کی قبروں میں عذاب دیکھتے ہیں؟ جو ہم چڑھاوا چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں یا پھول چڑھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جواب نفی میں ہے۔ اللہ کے رسول نے وحی کی بنیاد پر کیا، ہم کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہماری عقل ماری گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹہنی لگائی، ٹہنی لگانے کا بھی اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تک تازہ رہیں گی تب تک اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ کیا ہم بھی اسی امید پر ڈالتے ہیں جب تک پھول تازہ رہیں گے تب تک عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی؟ کیا ہم بھی اپنے مردوں کو عذاب میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی بھی عمل اصحاب رسول سے عام قبر والوں کے لیے ثابت نہیں ہے، اور یہ دلیل کا بیجا استعمال ہے میرے بھائی۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے کہ آپ کو عذاب قبر دکھایا گیا، عذاب قبر آپ کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی تلاش کیا، اور وہ بھی وحی کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اللہ کے علم کی بنیاد پر۔ وہی کیا ہوا کرتی ہے؟ اللہ کا علم ہوتا ہے جو اپنے نبی کو کیا کرتا؟ فرشتوں کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ عذاب قبر میرے بھائیوں ان دو چیزوں سے ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے یا طہارت میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا چغل خوری کرنے کی وجہ سے۔ عذاب قبر کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ کافروں کے لیے عذاب قبر جو دائمی عذاب کی صورت میں میرے بھائیوں، تفصیلی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ آدمی کی جب موت آتی ہے اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو اللہ کے نیک فرشتے سفید کپڑوں کے اندر جنتی کپڑا لے کر کے، خوشبودار کپڑا لے کر کے آتے ہیں۔ آسمان کے فرشتوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی پاکیزہ روح اس کے اندر آئے گی، اور جب وہ صاحب ایمان تک پہنچتے ہیں صاحب ایمان بھی خوش ہو جاتا ہے کہ آج ہمارا سابقہ صحیح لوگوں سے پڑا ہوا ہے، اور اس سے پہلے، موت سے پہلے ان کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنت کی بشارت دی جاتی ہے اہل ایمان کو، اور وہ بیچارہ اتنے سکون سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جیسے کوئی مشکیزے کا منہ کھول کر کے اس کو الٹ دی اور پورا پانی باہر نکل جائے۔ اس کی روح کو فرشتے لپیٹتے ہیں، اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں، اور اس کی روح کو علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ علیین دفتر کا بھی نام ہے جس میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور علیین جگہ کا بھی نام ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی روح جاتی ہے، اس کے بعد میں جسد جو ہے وہ خاک میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر رابطہ کرتا ہے جسم کا اور روح کا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب اس کو دفنایا جاتا ہے، مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں تو یہ اپنے دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ جب لوگ دفنا کر کے چلے جاتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، لیکن وہ دونوں اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی اور سنن کی دیگر کتابوں کی جو روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ساری روایتوں کو حسن قرار دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں جو کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں۔ منکر اور نکیر کے بارے میں آواز اتنی کرخت ہوتی ہے جیسے بجلی کی چمک اور اس کی کڑک ہو، آ کر کے
اس مردے کو روح ڈالنے کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک. یہ سوال ہوتا ہے. یہ سوال ہونے کے بعد اگر آدمی صحیح سالم ہے، اسلام کا پیروکار ہے، صحیح اعمال کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو گناہ کبائر سے بچایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم کا دکھایا جاتا ہے اور اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ اگر تم یہ نیک اعمال کر کے نہ آئے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا. پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے اور اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ نم کنومت العروس، تم جو ہے دولہے کے جیسے آرام سے سو جاؤ. یہ نعمتیں ہیں. بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ جنت کی نعمتیں، جنت کی ہوائیں قیامت تک اس کی قبر میں آتی جاتی رہتی ہیں. یعنی اس کو کوئی الم نہیں، کوئی غم نہیں، اور نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. گرچہ ہم اپنی ننگی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی سڑ چکا ہے، گل چکا ہے، ہڈی بن چکا ہے، ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، اس کا وجود مٹ چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی دائمی نعمت اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ جاری اور ساری رہتی ہے. وہیں پر اگر کافر کی جان ہوتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم سے بدبودار ٹکڑا اور بورا لے کر کے فرشتے اس کے لیے آتے ہیں، جس کی بو کو اگر دنیا میں ڈال دیا جائے ساری چیزیں بدبودار ہو جائیں. فرشتے مکروہ شکل میں، خوفناک شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے جان کو اس طرح کھینچا جاتا ہے، اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے کوئی پھلدار نوکدار لوہے کو کسی اون میں، موٹے اون میں ڈال دے اور اس کو کھینچتا رہے. جب اس کی جان پر قابض ہوتے ہیں تو اسی بدبودار ٹکڑے میں لپیٹ کر کے لے جا کر کے سجین میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور جہاں سے اس روح کا گزر ہوتا ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اس کے ساتھ بھی قبر میں وہی معاملہ ہوتا ہے. منکر نکیر آتے ہیں، روح کو لوٹایا جاتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، سوالات ہوتے ہیں من ربک، یقول ہا ہا لا ادری، کہتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم بھائی، مجھے کچھ نہیں پتا. ما دینک، ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. من نبیک، کہتا ہے ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم کون نبی ہے، کون دین ہے، کیا کون رب ہے. اس کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اگر تم نیک اعمال کر کے آئے ہوتی. اس کے بعد میں اس کا مقعد، اس کا ٹھکانہ جہنم دکھایا جاتا ہے اور اس کے قبر سے ایک کھڑکی اس کے کیا بولتے ٹھکانے کے لیے کھول دی جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یاتی فیہا سمومہا وحرہا، جو جہنم کی گرمی، لپٹ، اس کی تپش اس کے قبر میں آتی جاتی رہتی ہے، اور اس کے لیے ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کو لوہے کے گرز سے مارتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس کے گرز سے کسی پہاڑ پر مار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کو اس سے مارا جاتا ہے. پھر قبل اس کے کہ فرشتہ دوسرا مارنے کی تیاری کرے، اس کے جسم کو پھر اس کی اصلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اس پر مارتا ہے، اور یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا. میرے بھائیوں، یہ چند دلیلیں تھیں جو قرآن کی آیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں کہ عذاب قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور عذاب قبر یقینی ہے. عذاب قبر ہوتا ہے، نصوص بہت زیادہ ہے. میرے بھائیوں، اگر سارے نصوص کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، میں کہتا ہوں کئی محاضرات صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی روایتوں کو ذکر کرنے کے لیے کافی ہیں.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، اسی لیے آپ ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور عذاب قبر سے پناہ کی آپ نے تعلیم دی ہے، اور آپ نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، اور ہماری نماز اس کے پڑھے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ عموماً جو یاد کیے، پوری دعائیں یاد کیے ہیں، اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں۔ عذاب قبر میرے بھائیوں پر حق ہے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے اور وہاں پر ثابت قدم رہنے کے لیے عالم برزخ کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے میرے بھائیوں چند اعمال ضروری ہیں۔ وہ اعمال میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ مفسرین نے کہا یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی شرط اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت اچھی طرح سمجھ کر کے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آج بیچارے کتنے ہیں جو لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں لیکن اسی کے بعد شرک بھی جاری رہتا ہے، نہیں جانتے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں لیکن ہمارا سجدہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہمارا رکوع دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہمارا قیام دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہماری نمازیں غیروں کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے صدقہ و خیرات اس سے زیادہ کہ ہم اللہ کے لیے کریں دوسروں کی قربت کے لیے کرتے ہیں، ہماری نظر و نیاز دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادات ہیں۔ اللہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تبھی اللہ رب العزت کیا کرے گا، ہم کو ثابت قدم رکھے گا۔ ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں اس کی، لیکن ہم میں سے بیچارے کتنے ایسے ہیں جو مسلکوں کے قید و بند میں آج ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے کسی بھی مسئلے پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث بیان کریں تو یہ کہہ کر کے کترانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھائی ہم تو فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں۔ غور کیجئے، کیا کسی بھی مسلک کے امام کا مقام وہی ہے جو نبی کا مقام رسالت ہے؟ مقام رسالت میرے بھائیوں معصوم ہوتا ہے۔ مقام رسالت کی ساری تعلیمات اللہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، اور امتی معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کے سلسلے میں امتی معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا جتنا حکم ہے، جتنی تعلیم ہے، جتنی حدیثیں ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے فرمان ہیں، کیونکہ آپ پیغامبر ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کے پیغامبر آپ ہیں، اللہ کے رسول آپ ہیں۔ اور کوئی بھی امام، سارے ائمہ کا ہم احترام کرتے ہیں، ہمارے عقیدے میں شامل ہیں، سارے علماء کا احترام کرتے ہیں۔ اختلاف مسالک ہم جو ہے عقیدے کے بنیاد پر نہیں ہیں، مسائل کی بنیاد پر ہیں، اور مسائل میں بھی سمجھنے میں بھی صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے میرے بھائیوں، لیکن صریح حدیث آنے کے بعد ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں بال برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انحراف کا جواز ہمارے پاس موجود نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ معنی اور مطلب ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ان دو مفہوم کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو شرکیات سے پاک رکھتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی عصمت کا خیال کرتا ہے، اور نبی کے احکام پر عمل کرتا، آپ کا اتباع کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا۔ نمازیں ہماری
ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ ضِيَاءٌ، یہ نماز نور ثابت ہوگی کہاں پر؟ قبر کی اس تاریکی میں جہاں پر اعمال کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئیں گی۔ یہ صدقہ آپ کا نور ثابت ہوگا میرے بھائیوں، یہ روزے آپ کو قبر کی شدتوں سے بچائیں گے، یہ حج، یہ نیک اعمال، یہ تسبیح و تحمید، یہ اللہ کا ذکر آپ کو عذاب قبر سے مامون رکھیں گے۔ جب کہ یہ چیزیں نہ کرنے والے عذاب قبر کے شکار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر آدمی قبر کے اندر آزمایا جائے گا سوائے شہید کے۔ شہید کون؟ جو اللہ کے راستے میں اسلام کا دفاع کرتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھ مارا جائے، دشمنان اسلام کے ہاتھ مارا جائے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور کتاب الجہاد ہمارے یہاں ایک مستقل کتاب ہے جو امیر المومنین، امیر المسلمین کے تحت انجام پاتا ہے۔ یہ حق و باطل کی لڑائی امیر المومنین کے تحت انجام پاتی ہے، انفرادی معاملات نہیں ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، مامون رہے گا۔ ایسے ہی اسلامی سرحد ہے، اسلامی اگر حکومت ہے اور کوئی شخص اس حکومت کا ایک فوجی ہے جو مرابط ہے، مرابط کہا جاتا ہے جو بارڈر پہ رہ کر کے غیر مسلموں کے، کافروں کے عمل دخل سے اپنی سرحد کو محفوظ رکھے، ایسا آدمی مرابط کہلاتا ہے۔ اس کو ہم لوگ بارڈر سیکورٹی فورس بولتے ہیں۔ مرابطے کے تعلق سے فضائل اتنے زیادہ ہیں میرے بھائیوں کہ جو ایک رات مرابطہ کر لیا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو ایک رات اپنے اسلامی سرحد کی حفاظت کر لیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے قدم پر جو غبار آتا ہے اس قدم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسا آدمی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند اعمال ہیں جو انسان کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ من جملہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے کہ عذاب قبر یا نعیم قبر، قبر کی نعمتوں پر ایمان، یہ آخرت کے امور میں سے ہے۔ ان کو ویسے ہی ماننا چاہیے جس طریقے سے ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے کیا کیا ہے، بتلایا ہے۔ اس میں تعویل کرنا، اپنی عقل کو دخل دینا اور اس کے لیے اپنے پیمانوں کو لا کر کے جو اس پر سیٹ کرنا، یہ ایمانیات میں دخل اندازی ہے۔ اور ایسا کرنے والا آدمی ظاہر سی بات ہے امور قبر کا انکار کر دے گا، امور قبر کا انکار کر کے آخرت کے امور کا منکر ہوگا۔ اور میں نے کہا جو آخرت کے امور کا منکر ہوگا اس کا ایمان ظاہر سی بات ہے فاسد ہے، اور ایسا شخص جو ہے دائرے ایمان میں باقی نہیں رہتا ہے۔ عذاب قبر بعض کافروں کے لیے مسلط ہے۔ قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ آل نوح کے تعلق سے اللہ نے کہا، آل فرعون کے تعلق سے اللہ نے کہا، اور عام کافروں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے دنیا میں بھی اور عذاب قبر میں بھی۔ یہ دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور قبر کے اندر کافروں کے عذاب کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی روایت موجود ہے کہ ان کے اوپر عذاب قیامت تک کے لیے مسلط کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان میں بھی قبر کا عذاب، ہلکا عذاب جو ہوتا ہے وہ قبر میں داخل کیے جانے کے بعد قبر کے ضم کرنے کا عذاب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کوئی بھی شخص نہیں ہے جو قبر میں داخل کیا جاتا ہو مگر قبر ایک مرتبہ اس کو چمٹا لیتی ہے اور اس کو جو ہے اس کی پسلیوں کو ملا دیتی ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پایا ہوتا تو حضرت سعد اس سے نجات پاتے، لیکن ان کو بھی اس سے نجات نہیں ملی۔ یہ وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے جو ہر شخص کو جھیلنا ہے، چاہے وہ اہل ایمان ہو، چاہے کیا ہو کافرین ہو، ہر ایک کو جھیلنا ہے۔ لیکن یہ ایک لمحے کے لیے ہوگا، دائمی عذاب کافروں کے لیے ہوگا، دائمی نعمتیں
اہل ایمان کے لیے ہوں گی اور کچھ عذاب اہل ایمان کو بھی ممکن ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری وغیرہ جیسے اعمال عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے امور میں ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے انہیں سمجھنے کی اور ان پر ایمان لانے کی اور کما حق و ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے اخروی معاملات اللہ رب العزت نرمی کے ساتھ اور رحم و کرم کے ساتھ اللہ رب العزت گزار دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے معمون رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچا کر کے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے شدائد سے محفوظ رکھ، قیامت کے دن میدان محشر کے شدائد سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العزت ہمیں نار جہنم سے بچا، اپنے نبی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، نبی کے ہاتھ جام کوثر نصیب فرما، نبی کی رفاقت میں پل صراط کی پار کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی معیت میں جنت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔